ہم نے لاسٹ ٹائم ٹاپک شروع کیا تھا اس میں نان وائلنٹ کمیونیکیشن میں آپ نے اپنی نیڈ کیسے بتانی ہے. تو کیا تھا کہ پازیٹیو لینگویج یوز کرنی ہے. پھر اس میں جو اگلا سٹیپ ہم نے دیکھا تھا کہ ریکویسٹ جو بھی آپ نے کرنی ہے اس کو بہت کانشیسلی کرنا ہے اور دوسرے انسان کو ریفلیکٹ بیک کرنے کے لیے کہنا ہے. جب تک یہ 3 سٹیپ ہم فالو نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ہم صحیح طرح سے اپنی بات کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوں گے. اچھا، اب اس سے اگلا سٹیپ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جب اوپنلی ایکسپریس کرنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ دوسرا انسان بھی جو ہے وہ ہمیں اوپنلی کوئی بات بتا سکے، یعنی آنیسٹی ہو ہمارے ریلیشن شپ میں، ہماری کمیونیکیشن میں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آنیسٹی ہوتی ہے نا، وہ بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے بلنٹ قسم کی کہ دوسرے انسان کو بالکل ہی لہو لہان کر دے. کیونکہ کئی دفعہ ہم اپنی طرف سے آنیسٹ ہو کر کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں لیکن الفاظ کا چناؤ جو ہوتا ہے نا وہ درست نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب یہ کس کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اس میں 3 ایریاز ہیں جس پہ ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یعنی ہم کبھی کبھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس سے میں بات کر رہی ہوں، جس کو میں بات بتا رہی ہوں، وہ کیا فیل کر رہا ہے اور اس کی فیلنگز کا کیا ریزن ہے. تو کوئی ایسا جملہ ہم بول سکتے ہیں کہ ہاؤ آر یو فیلنگ یا وٹ آر یو فیلنگ، اور آپ کا یہ فیل کرنے کا کیا ریزن ہے. جیسے بچہ بھی ہو سکتا ہے، بچہ غصے میں ہے تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ مطلب آپ کو کیا غصہ آیا ہوا ہے، اور کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیوں غصہ آیا ہوا ہے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی بچے کے لیے تو ٹپکلی ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اگر بچے کو غصہ آیا ہو اور ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تو ہم فوراً اس کو یہ بتاتے ہیں کہ غصہ حرام ہے اور تمہاری ہمت کیسی غصہ کرنے کی، اور آئندہ نہ غصے میں آ کر میرے سے بات کرنا. لیکن اگر ہم اس بچے کو بٹھائیں اور اس کو پوچھیں، اس سے بات کریں جو بھی اس کی فیلنگ ہے، تو پھر ہم اس کو کوئی سلوشن دے سکتے ہیں، پھر ہماری وہ کمیونیکیشن اچھی ہوگی. لیکن اگر ہم نے بچے کو صرف یہ بتا دیا، یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی اور انسان ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے، اس کو ہم نے یہ احساس دلا دیا کہ جو تمہارا اس وقت بیہیویئر ہے یا جو تم فیل کر رہے ہو اٹ از ناٹ اپروپریٹ، تو وہ انسان شٹ ڈاؤن موڈ میں جائے گا، وہ آئندہ ہمیں نہیں کوئی بھی بات بتائے گا. دوسرا جو ایسپیکٹ ہو سکتا ہے کسی سے بھی بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس کی تھاٹ تک ہم جائیں. ہم اس سے پوچھیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور آپ کو یہ والی اسپیسیفک تھاٹ کیوں آ رہی ہے. کیونکہ ہم نے بیسیکلی اس سوچ کے ساتھ لنک کر کے دیکھنا ہے کہ بھئی مجھ سے اس کو کیا چاہیے یا کس طرح سے ہم آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ آپ کسی ایکشن کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ مطلب یہ آپ نے کام کیوں کیا اور اس کو کرنے کے پیچھے آپ کی کیا سوچ تھی، یا آپ کیوں کرنا چاہ رہے تھے یہ والا کام، آپ نے اس کام کو اس طریقے سے کیوں نہیں کیا، اس طرح کیوں کیا. ہاں، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس کے پیچھے آپ کو کیا بات نظر آئی ہے، کیا محسوس ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ یہ ایکشن امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ یوزلی دیکھیں کہ ہم اس طرح کنورسیشن نہیں کرتے، ہم تو اٹیکنگ پوزیشن میں آتے ہیں فوراً، اور ساتھ ہی ہم ڈیفینسو ہوتے ہیں. یعنی ہم اپنی ہر بات کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ وٹ آئی ایم ڈوئنگ از رائٹ، جو میں بول رہی ہوں، جو میں فیل کر رہی ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ بالکل درست ہے، اور جو آپ کام کر رہے ہیں نا وہ درست نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہاں پر ہے. اسی طرح اسی ڈائنامک میں اگر ہم گروپس کو دیکھ لیں، یہ تو ایک 1 to 1 پرسن کے ساتھ کنورسیشن ہے نا. جب ہم گروپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں کسی جگہ، تو وہاں پر بھی ہم کیسے یہ والی بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے. کیونکہ ہوتا یہ کہ ہر شخص کی ایک اپنی نیڈ ہوتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی گروپس میں کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کئی دفعہ ان پروڈکٹیو کنورسیشن شروع ہو جاتی ہے. وہ صرف ایک انسان کی نیڈ کو پوری کر رہی ہوتی ہے، اور باقی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اس سے کئی دفعہ بور بھی ہو رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں بہت ٹائم لگ رہا ہے، بہت زیادہ ڈریگ ہو رہا ہے، اس کے بجائے جلدی جلدی ہم یہ کام کر لیں. یا کئی دفعہ لوگ ٹپکلی میٹنگز میں سے نکلتے ہیں، آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا سیکھا، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں. امپلیمنٹیشن پلان ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اور میں نے کئی لوگوں کو ایسے بھی بولتے ہوئے دیکھا ہے ہنستے ہنستے کہ ہم میٹنگ کھیلنے جا رہے ہیں. بٹ دیٹس آل دے ڈو. وہ آفیشیل میٹنگ بہت سی جو ہوتی ہیں وہ اسی نیچر کی ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی. تو اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کسی میٹنگ میں بھی ہوں، کسی انوائرمنٹ میں، لرننگ انوائرمنٹ میں ہوں،
کہیں کوئی پروڈکٹیو کام ہو رہا ہو تو وہاں پر بھی ہم نے جو بات بولنی ہے، جو جملہ بولنا ہے، ہم ضرور دیکھیں کہ کیا میں زیادہ ٹائم تو نہیں کسی کا لے رہی، کیا یہ یہاں پر بات کرنے والی ہے، کیا یہ اس گروپ میں بات ڈسکشن ہونی چاہیے یا میں اس کے بعد اس کو کر سکتی ہوں، باقی لوگوں کے کیا رسپانسز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اور اگر آپ کوئی اسپیسیفک رسپانس چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا بات کرنا ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کی اس بات سے صرف سارا گروپ جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے. یہ نظر رکھنی بہت ضروری ہے نا. کبھی کبھی مجھے بھی ہمارے ٹیم ممبرز میں سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ نے پہلے یہ بات کی، پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے خود ہی اس بات کو چینج کر دیا. تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ میں نا جب کوئی بات بولتی ہوں نا تو میں سب کی آنکھوں کو یا باڈی لینگویج کو دیکھ رہی ہوتی ہوں. تو اگر مجھے کوئی پریشانی نظر آئے یا مجھے بڑے بڑے کویشچن مارک نظر آئیں تو پھر میں اس کو چینج کر دیتی ہوں، وہیں پہ موڈیفائی کر دیتی ہوں. کیونکہ اگر میں نے اپنی ٹیم کی باڈی لینگویج کو نہیں انڈرسٹینڈ کیا کہ اس وقت لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا بات سننا چاہ رہے ہیں، تو پھر فائدہ کیا. آپ اسی طرح دیکھیں، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اب بچے ریسٹلیس ہو رہے ہیں، بچے بور ہو رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ پڑھاتے ہی جا رہے ہیں، پڑھاتے ہی جا رہے ہیں، پڑھاتے ہی جا رہے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں میں نے اپنا لیسن کمپلیٹ کرنا ہے، اس طرح نہیں ہوتا. کچھ ویکس پہلے کی بات ہے تو میں ایک میڈیکل کالج میں کلاس لیتی ہوں، وہاں پہ میں گئی تو میں نے دیکھا کہ سارے بچے جو تھے نا، جب میں پڑھا رہی، سارے اسٹوڈنٹس وہ جیسے نا جھکے ہوئے، ان کے سب کے منہ نیچے تھے. تو میں نے تھوڑا سا ہی پڑھایا تو پھر مجھے ایک دم احساس ہوا کہ ایسے نہیں ہوتا کہ سب بچے اپنے موبائل پہ ہوں یا کوئی نوٹس بنا رہے ہوں. مجھے ایک دم کلک کیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کا کوئی ایگزام ہے؟ ان سب نے کہا جی. وہ اپنے نا ایگزام کے لیے بکس کھول کے وہاں پڑھ رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کلاس کے فوراً بعد ہے؟ کہتے جی. تو میں نے کہا اچھا، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ لوگ ایسے کریں کہ اپنی نا بکس ابھی بند کر دیں، نوٹس بند کر دیں. میں آدھے گھنٹے کا لیسن لوں گی اور آدھے گھنٹے کے بعد آئی ول گیو یو 30 منٹس فری. اور یہ جو آپ آدھا گھنٹہ انویسٹ کریں گے نا قرآن میں، انشاءاللہ آپ کے ایگزام میں بھی برکت ہوگی. اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے وہ بھی قبول ہوگی. اور سنس یو ول بی گیٹنگ اے فیئر اماؤنٹ آف ٹائم فرام می، تو آپ ابھی نا قرآن سننے پہ توجہ دے دیں. تو آپ دیکھیں اس سے کیا ہوا کہ 2-4 اسٹوڈنٹس تھے جو مجھے اندازہ بھی تھا کہ وہ نہیں باز آئیں گے، ان کے بیچاروں کی بالکل تیاری نہیں ہوگی، وہ پڑھتے رہیں گے. لیکن میجورٹی اسٹوڈنٹ نے کیا کیا کہ اپنے نوٹس بند کیے اور انہوں نے آرام سے پڑھنا شروع کر دیا. تو کوئی میٹنگ ہو، کوئی کلاس ہو، کوئی ایسی انوائرمنٹ ہو، تو ہمیں وہاں پر بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو میں بول رہی ہوں وہ کوئی سننا بھی چاہ رہا ہے کہ نہیں. کئی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک انسان بالکل ارریگولر بات کرتا ہے، تو ہمیں نا کویشچن کرتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کویشچن اس کنورسیشن سے کتنا ریلیونٹ ہے، یا جو بھی جس آبجیکٹو کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں وہ اس کو فلفل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اور جتنا ہم ڈریگ کرتے ہیں اتنا کیا ہو جاتا ہے، اس سے کوئی بھی شخص فائدہ حاصل نہیں کرتا. تو بات چیت ہو، انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ موقع کی مناسبت سے مجھے یہاں پر یہ ریکویسٹ پٹ اپ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اور اگر لگتا ہے کہ نہیں یہاں پہ یہ اپروپریٹ نہیں ہے تو پھر الگ سے آرام سے اس شخص سے بات کر لینی چاہیے. میرے ساتھ یہ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی الگ سے بات کرنے آتا ہے، کلاس میں بھی آ جاتا ہے، کوئی میٹنگ میں بھی آ جاتا ہے بعد میں بات کرنے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. تو میں پھر اسی شخص کو کہہ دیتی ہوں کہ یہ آپ کا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نا یہ مثلا اگر کوئی واٹس ایپ گروپ ہے تو اس میں ڈال دیں تاکہ پھر یہ سب کے نوٹس میں آ جائے، یا جو نیکسٹ میٹنگ ہوگی اس میں میں چاہوں گی کہ آپ اس پوائنٹ کو لے کر آئیں تاکہ پھر اس کے اوپر پھر ہم بات کر لیں. اچھا، اس سے نیکسٹ اسٹیپ کیا آتا ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے ڈفرنس بٹوین ریکویسٹ اینڈ ڈیمانڈ. یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی چیز ریکویسٹ کرتے ہیں اور اس کو جو ریسیو کرنے والا ہے ایز اے ڈیمانڈ لیتا ہے، تو پھر دوسرا انسان یہ سوچتا ہے کہ یا تو مجھ پہ کوئی بلیم ڈالا جا رہا ہے، میرے ساتھ زور زبردستی کی جا رہی ہے، اور پھر وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. گھروں میں ٹپیکلی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سسرال والوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو فکر بھی ہوتی ہے، آپ کسی کو چائے دینی ہے، آپ کسی کو کھانا دینا ہے. اچھا، اگر کوئی مہمان ان میں سے آ گیا ہے تو میں نے جا کر سلام کرنا ہے، ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا ہے. ابھی آپ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں تو ہسبینڈ کمرے میں آ کر آپ کو کہتے ہیں کہ جاؤ جاؤ تم ان کو ذرا چائے پوچھ لو. اپنی طرف سے ہسبینڈ کیا سوچتے ہیں کہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، لیکن ہم اس کو کیسے ریسیو کرتے ہیں کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور ہمیں بہت انسلٹ فیل ہوتی ہے. کیا مطلب ہے، میں یہ نہیں کرتی، میں کیا خیال نہیں کرتی، میں حال نہیں پوچھتی.
اور وہ جو پھر ہماری اس وقت ایک ایگو ہوتی ہے نا ہوتی ہے، وہ ہمیں کیا کہتی ہے، اب نہیں میں نے فوراً جانا، اب میں اپنی مرضی سے جاؤں گی. اس میں ہماری پرسیپشن کی غلطی ہوتی ہے یا اگلے بندے کی the way he convey things میں غلطی ہوتی ہے؟ جو شخص بول رہا ہوتا ہے نا اس کی طرف سے غلطی ہوتی ہے، جو ریسیو کر رہا ہوتا ہے نا اس کی طرف غلطی نہیں ہوتی. ہم یوزلی کیا کہتے ہیں، میں نے صحیح بولا ہے، ریسیو کرنے کی طرف ٹرانسمیشن کا پرابلم ہے. ہمارے بولنے میں جو الفاظ کا چناؤ ہے، یعنی جیسے ہسبینڈ کو کیا کرنا چاہیے، یہ جو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، اس میں اس کو سمپلی آ کے یہ بتا دینا چاہیے مہمان آ گئے. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیوی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جائے گی. اور فرض کریں اگر وہ کوئی کام کر رہی تھی یا تھکی ہوئی تھی، 10 منٹ کے لیے لیٹی تھی، تو آپ ویٹ تو کریں نا. آپ کے پاس ایک پورا پچھلا سینیری ہوتا ہے کہ اس نے کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، لیکن ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. 2 آپشنز ہوتی ہیں جب بھی انسان جو ہوتا ہے اس کو کوئی ڈیمانڈ دی جاتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ وہ سبمٹ کر دے، جو کہا جا رہا ہے وہ کر لے، اور دوسرا یہ کہ وہ باغی ہو جائے. جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے نا، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس شخص نے مجھ سے جو بات کی تھی، مجھے ڈیمانڈ فیل ہوئی ہے، اس کو وہ انسان اچھا نہیں لگتا. دوسرا یہ کہ لسنر کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے بہت اچھی طرح اس کا جواب دے، وہ بھی کم ہوتی جاتی ہے. وہ تھکنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ جب آتا ہے مجھ سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اپنی کمی محسوس کرتا ہے، وہ بڑا چاہ رہا ہو. جب کوئی جوان بچے بچیاں مجھ سے بات کرتے ہیں تو وہ مجھے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بہت دل چاہتا ہے کہ میں ہر دفعہ سوچتی ہوں کہ میں نے امی کے ساتھ ابو کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، میں نے مس بیہیو نہیں کرنا، میں نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بات اس طرح سے مجھے کہہ دیتے ہیں کہ میرا بالکل دل ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ مجھے بالکل سپیس نہیں دیتے، اور وہ میری فیلنگز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور وہ میری بات کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے یوزلی ان کی انسیکیورٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے بیٹھ کے بچے کی بات سن لی تو شاید اس کا مطلب یہ ہے آٹومیٹیکلی کہ جو وہ چاہ رہے ہیں ہم وہی کریں گے. لیکن آپ پوری بات سن کے بہت آرام سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں سوچوں گی اس کے بارے میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں مجھے انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ آپ کا یہ کام کرنے کو بہت دل چاہ رہا ہے اور یہ چیز آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ بھی میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم چیخ چلا کر بہت سختی کے ساتھ ان کی بات کو اور ان کی پوری ذات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اس طرح سے بولیں. جتنا زیادہ ہم بلیم سے اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے، کسی کو گلٹ ٹرپ دینے سے ہٹتے چلے جائیں گے تو زیادہ چانس ہے کہ ہماری بات سنی جائے گی. اور جتنا زیادہ ہم بلیم کریں گے، ہم سختی اور زیادتی کے رویے سے بات کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، دوسرے انسان کو گلٹ دیں گے کہ تمہارا قصور ہے، تم نے یہ غلط کام کیا ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ اس کو جو آواز آ رہی ہوگی وہ ریکویسٹ کی نہیں آ رہی ہوگی. اس کا سسٹم اس کو بتائے گا کہ یہ انسان مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور جیسے ہی ہوگا یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ اس کا رویہ جو ہے نا وہ درست نہیں رہے گا، وہ آپ کے ساتھ مس بیہیو کرے گا، اور آپ کو اپنی طرف سے لگ رہا ہوگا کہ میں نے تو اس سے ریکویسٹ کی تھی، میں تو اس کو بہت آرام سے کہہ رہی تھی یہ کام کرنے کے لیے، لیکن وہ اس کو اس طرح پرسیو نہیں کر رہا ہوگا. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک سچویشن ہے، آپ اپنی فرینڈ کو کہتی ہیں کہ میں بہت اس وقت اکیلی ہوں، لونلی ہوں، اور مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو یہ ریکویسٹ ہوگی، یہ ڈیمانڈ ہے؟ یہ ریکویسٹ ہے. ابھی تو وہ ایک ریکویسٹ کی طرح کہہ رہی ہے، لیکن کس صورت میں وہ دوست جو ہے وہ اس کو ڈیمانڈ سمجھے گی اور وہ اس کو جواب صحیح نہیں دے گی. وہ اگر آگے سے دوست کہہ دیتی ہے کہ میں تو لیکن بہت تھکی ہوئی ہوں، مثلا میں سونے لگی ہوں، یا میں بھی نہیں آ سکتی، کوئی گھر کے کام کر رہی ہوں. اب یہ جس نے ریکویسٹ کی تھی وہ اس کے جواب میں اس کو کہتی ہے تم کتنی سیلفش ہو، تمہیں میرا ذرا بھی احساس نہیں ہے. اب یہ ڈیمانڈ ہوگی. یہاں پر اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو ایمپتھائز کرنا چاہیے تھا. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ ہاں میرا بہت دل چاہ رہا ہے، لیکن آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ تمہارے بھی اپنے کام ہو سکتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے دوسرا انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں، اس نے ڈیمانڈ نہیں کی، اس نے ریکویسٹ کی ہے، اگر وہ کسی طرح سے کوئی بھی کمپنسیشن کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. میرے پاس ایک بچی ہے جو اس وقت کوچنگ لے رہی ہے. اس کے نا اپنے کوئی چیلنجز چل رہے ہیں فیملی کے ساتھ، تو جب بھی اس کے پیرنٹس اس کو کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسے کرو اور اس طریقے سے کرو، تو ان کے آپس میں بہت کلیشز ہو رہے تھے. تو میں نے اس کے پیرنٹس کو بہت سمجھایا کہ آپ نا تھوڑا سا نا، میں مانتی ہوں جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں بالکل جائز ہے اور اس کو کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ تھوڑے دنوں کے لیے نا
اپنے جذبات کو سیٹل کریں, تھوڑا سا مجھے اس بچی پہ کام کرنے دیں, کیونکہ وہ اس وقت اتنی پریشان ہے کہ وہ اینٹی ڈپریسنٹس پہ جا چکی ہوئی ہے. جب اس بچی کے اپنے ایموشن سیٹل ہو جائیں گے پھر آپ دیکھیں گے وہ آٹومیٹیکلی نا باتوں کو صحیح سمجھے گی. تو بس آپ نے نا اس کو کسی بھی کام کے لیے پش نہیں کرنا. تو وہ کہتے ہیں پیرنٹس اس کے, ہم تو اس کو صحیح کام کے لیے پش کر رہے ہیں. میں کہا میں بالکل انڈرسٹینڈ کرتی ہوں آپ صحیح کام کے لیے پش کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ کانسیپٹ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں لیکن وہ اس کو پرسیو کر رہی ہے ایز ڈیمانڈ. اس نے مجھے خود بتایا یہ سینیریو ہوا اور میرے والد میرے پاس آئے اور میں نے پہلے انکار کر دیا کہ میں نے یہ نہیں کرنا. اور پھر اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر کنول میری نا ایک دم نظر پڑی اپنے والد کی طرف, تو ان کی آنکھوں میں نا اتنی ہیلپ لیسنس تھی اور مجھے اتنا برا لگا. انہوں نے کہتی کچھ نہیں کہا, کہتی پہلے نا وہ مجھے بہت سی باتیں سنا جاتے تھے اور ڈانٹ کے جاتے تھے. کہتی اس دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ بالکل خاموش رہے. کہتی وہ جیسے ہی خاموش ہوئے نا مجھے بڑا برا لگا, مجھے لگا کہ یہ میری طرف سے زیادتی ہوگی ہے. کہتی پھر میں گئی, جو انہوں نے کام کہا تھا وہ میں نے کیا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ امی ابو دونوں خوش ہوئے, ہمارے گھر کا ماحول اتنا اچھا ہو گیا. اور بس مجھے ہوا کہ میں نے نا اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا ہے. بس وہی مومنٹ تھا کہ وہاں سے پھر میں نے اس کے ساتھ باقی جتنی بھی بات کی, میں نے اس کو یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے پیرنٹس کی کیا کیا فیلنگ ہے تمہارے لیے اور وہ کتنا تمہارے لیے کنسرنڈ ہیں, اور یہ کہ تم اگر ان کا خیال رکھو گی اور اس طرح کرو گی تمہاری زندگی میں کتنی برکت ہوگی. وہیں سے وہ ایک ایلیمنٹ جو ہے ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ سختی سے بات کرتے رہتے اور چیخ چلا کر بات کرتے رہتے تو میں اس پوائنٹ پہ نہ آ سکتی. میرے ساتھ کئی ایسی بھی فیملیز آتی ہیں کوچنگ کے لیے کہ والدین بہت اگریسو اپروچ کے ساتھ بچوں کو ہٹ کرتے ہیں. تو جب وہ اگریسو اپروچ کے ساتھ کرتے ہیں وہ بات درست کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کی سائڈ لے رہی ہیں. تو میں ان کو نا یہ سمجھا نہیں پاتی کہ دیکھیں جس طریقے سے آپ یہ بات کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور جب میں ان کو کہتی بھی ہوں وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور اس سے میں نے دیکھا ہے کہ سچویشن جو ہوتی ہے نا وہ بہت خراب ہو جاتی ہے. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو اس وقت دھیما کرنے سے مسئلے جو ہیں وہ جلدی حل ہو جاتے ہیں. اگر آپ تھوڑے سے رسپیکٹفل ہو جاتے ہیں دوسرے انسان کی فیلنگز کی طرف, دوسرے انسان کی نیڈز کی طرف, تو دوسرا انسان جو ہوتا ہے نا وہ بھی کمپلائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر ہم نے کسی کو کہنا ہے کہ کیا آپ بیٹا مجھے ہیلپ کریں گے ٹیبل لگانے میں, بجائے اس کے کہ اس کو یہ کہیں کہ ٹیبل لگاؤ. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں میں یہ ریکویسٹ ہی کر رہی ہوں. دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ میرے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں, تھوڑا ٹیبل لگا دیں. کیونکہ اکثر اوقات اگر ہم یہ جملہ بول بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سٹائل کیا ہوتا ہے, تم تو کبھی بھی میری ہیلپ نہیں کرتے. یا تو نیگیٹو ہوتا ہے, جو ہم نے پہلی بات کی تھی کہ نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے, یا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ٹانٹنگ طریقے سے بات کرتے ہیں, اتھارٹیٹیو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. جب تک ایمپتھی نہیں ہوتی نا تو وہ جو جملہ ہم بول رہے ہیں نا اس کو ایز اے ریکویسٹ نہیں لیا جائے گا, اور جب ایز اے ریکویسٹ نہیں لیا جائے گا تو دوسرا انسان جو ہے وہ ہمارے ساتھ انگیج نہیں ہوگا. جو ہم اسے کروانا چاہ رہے ہیں وہ ہم کروا نہیں پائیں گے. اسی بات پہ ہم کافی پریشان بھی رہتے ہیں. اور یہی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ میں بھی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو بہت زیادہ ہی ہو گیا کہ بہت اتھارٹیٹیو وے میں کہتے ہیں they would never comply. اگر وہی بات اب بہت سافٹلی اور ایک یہی بات کی کین یو ہیلپ می پلیز ود ریسپیکٹ پلیز ڈگنیٹی کے ساتھ, تو وہ بہت اچھا ایک. میرے ساتھ کالجز یونیورسٹیز میں بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جن کو میں پڑھا رہی ہوتی ہوں اگر کوئی بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے, آپس میں باتیں کر رہے ہیں, تو میں ان کو ریکویسٹ کر کے آگے بٹھاتی ہوں. اگلی روز کئی دفعہ خالی ہوتی ہیں کہ کین فلاں یہ والی رو سیکنڈ لاسٹ رو یا یہاں پہ بیٹھے اسٹوڈنٹس کائنڈلی آپ آگے آ جائیں. 2 منٹ کے لیے وہ ریزسٹ کرتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں نا, نہیں آنا چاہتے. پھر میں وہاں پہ روک لیتی ہوں, میں کہتی ہوں دیکھیں پلیز میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے تو مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ میری بات سنیں اور آپ آگے آ جائیں. پھر میں 2 منٹ ویٹ کرتی ہوں, پھر میں کہتی ہوں پلیز آ جائیں کیونکہ ہمارا لیسن رکا ہوا ہے. پھر وہ آ جاتے ہیں. جب وہ آ کے بیٹھتے ہیں تو پھر میں ان کو تھینک یو بولتی ہوں, پھر اس کے بعد میں اپنا لیسن کنٹینیو کر لیتی ہوں. اور لیسن جب ختم ہوتا ہے تو پھر میں ان کو جا کے سوری بولتی ہوں. میں ان کو جا کے اس طرح کہتی ہوں کہ آئی ایم سو سوری, مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں اس طرح سے آپ کو کلاس میں اٹھاؤں. کئی دفعہ میں مائک پہ بول دیتی ہوں سب کے سامنے کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا, آئی ایم سو سوری, اگر آپ میں سے کسی کو برا لگاؤ تو پلیز فارگیو می. مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن میں بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی اور کلاس بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی. مجھے لگتا ہے اس سے وہ بچے نا طریقہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سے بات کرنی ہے کیسے کرنی ہے. اور ٹیچر جو ہے, میں مطلب قرآن پڑھاتے پڑھاتے چیخ رہی ہوں چلا رہی ہوں تو پھر فائدہ کیا ہے. مطلب گھر میں بھی اگر میں یہ کروں اور باہر بھی یہ کروں تو پھر کیا بچے سیکھیں گے یا کیسے وہ ٹھیک ہوگا سسٹم. ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ ایز ینگ ایز 6 to 7 to 8 years old بھی اس چیز کا ڈفرنس بہت
اچھے سے سمجھتے ہیں کہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ ریکویسٹ ہو رہی ہے کس طرح؟ میں نے تو اپنے گھر میں 1.5 سال کے بچے کو بھی یہ دیکھا ہے. جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تو وہ اتنی چیخیں مارتا ہے, وہ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے اور وہ میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے اس کا. لیکن اگر آپ اسے پلیز کہہ کے کرتے ہیں اور اسے ریکویسٹ کرتے ہیں, وہ فوراً کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ میں نے اتنا مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی ڈفرنس دیکھا ہے کہ جب آپ ان کو ڈیمانڈ کرتے ہیں, گر جاؤ گے, یہ ہو جائے گا, چوٹ لگ جائے گی, بچے وہی کام کرتے رہتے ہیں. اور ذرا آپ ان کو ریکویسٹ کر کے کہیں کہ یہ لا دو, یہ رکھ دو, اور ساتھ آپ ان کے ہیلپ کرنا شروع کریں, آپ دیکھیں وہ بچے اپنا بیہیویئر ٹھیک کر لیتے ہیں. اچھا, پھر یہ کہ اب ہم نے جب ان سے ریکویسٹ کرنی ہے تو ہم نے کوئی اپنا آبجیکٹو بھی کلیئر رکھنا ہے کہ مطلب ہم کام کیا کروانا چاہ رہے ہیں, ہمیں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور اگر ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ دوسرا انسان بدل جائے, اس کا بیہیویئر بدل جائے, تو یہ ہمیں کبھی حاصل نہیں ہوگا. کسی کو بات کمیونیکیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرا انسان 100% وہ کچھ کرنا شروع کر دے جو ہم چاہ رہے ہیں. صرف دوسرا انسان تب بدلے گا جب وہ بدلنا چاہتا ہے. اور جتنا زیادہ ہم اس کے ساتھ خیر خواہ ہوں گے, یہ رویے رکھتے رہیں گے, تو ایسے لوگوں کے اندر وہ بات جاتی ہے. وہ جو ریلیشن شپ ہے نا, وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ریلیشن شپ میں ایمپتھی آتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ جو اگلا انسان مجھ سے بات کر رہا ہے نا, اس کو میری سچویشن سمجھ آ رہی ہے. جب اس کو یہ لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہونا شروع ہوتا ہے. جب وہ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ کمٹمنٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی جو آپ کا کوالٹی آف ریلیشن شپ ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب پھر ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا, تو ہم کوئی کٹنگ ریمارکس نہیں دیتے, انڈر ٹون میں بات نہیں کرتے, کسی پہ پھٹتے نہیں ہیں. تو جب وہ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے, ریلیشن شپ کا بہت بڑا پریشر جاتا ہے. کتنے عرصے میں ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اگلے سے آرام سے بات کر رہے ہیں, اس کو سمجھ بھی رہے ہیں, لیکن وہ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ ہمیں سمجھتا ہے جیسے ہم بے وقوف ہیں. اچھا دیکھیں, یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا, اس میں سال ہر سال کی ایفرٹ ہوتی ہے. کیونکہ آپ اگر آپ کسی بچے سے بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے بچے کی آپ تربیت کر رہے ہوتے ہیں, بچے جلدی مولڈ ہو جاتے ہیں. بچے 6 مہینے سال میں بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے جیسے آپ کا ریلیشن شپ بہتر ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ ہمارا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ کیونکہ بچے گرو کر رہے ہیں, تو اب آپ سوچیں کہ اب آپ ایک ریلیشن شپ کو ایک لیول پہ لائیں. اب بچہ لیٹ سے پہلے 8 سال کا تھا, اب آپ اس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, آپ نے تھوڑی سی گرپ کر لی, اب وہ پری ایڈولسنٹ پیریڈ میں آ گیا, اب اس کے ہارمونل چینجز آ گئے جو اس کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اب وہاں پہ آپ کو پھر ایک اور لیول پہ کام کرنا پڑتا ہے. پھر ابھی آپ نے وہ کام کر کے اس ریلیشن شپ کو تھوڑا سا پھر مضبوط کیا, اب وہ ٹین ایج میں آ گیا, اب وہ اس کے جو وہ والے سال ہیں پھر ڈیفیکلٹ شروع ہو گئے. تو وہ نا چینجنگ ریلیشن شپ ہے جس میں آپ اس ساری چیز کو ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اپلائی کرتے جا رہے ہیں. جو ایڈلٹس ہوتے ہیں, گرون اپ لوگ ہوتے ہیں, ان کا پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ان کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے بچپن سے جوانی تک جو بنی ہوئی ہوتی ہے, اور اب وہ اس پورے فریم آف مائنڈ کے ساتھ وہ سچویشن کو اینالائز کرتا ہے. 2 لوگ ایک ہی بات کر سکتے ہیں, بالکل صحیح بات کر سکتے ہیں, لیکن ان کا پرسیپشن ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مثلا 2 لوگ ہیں جن کے گھر میں بہت سختی ہوتی تھی, بہت مار پیٹ ہوتی تھی. ان میں سے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ کیونکہ میرے والدین بہت سخت ہوتے تھے, بہت چیختے چلاتے تھے, مارتے بھی تھے, میں نے نہیں بچوں پہ ہاتھ اٹھانا. اور وہ بہت پیسے ہو سکتا ہے, اور وہ پھر اسی نظر سے اپنی ہر کنورسیشن, ہر کام کو دیکھ سکتا ہے. اس کے برعکس کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہتے ہیں ہمیں مارے پڑی ہیں, ہم بھی تو دیکھو کتنے اچھے ہوئے ہیں, تو مارنے میں کیا حرج ہے, ڈانٹنے میں کیا حرج ہے, سختی کرنی چاہیے. وہ اسٹرانگلی بلیو کرتا ہے کہ وہ سختی کرنی چاہیے. تو اب وہ ڈفرینٹ آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے نا جو آپ کا آپ پرسیو کرتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات کہتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ بند گلی ہے وہیں پہ کھڑے رہیں گے. اگر آپ کو وہاں پہ وہ بند گلی نظر آ رہی ہے تو آپ نے اپنی گروتھ تو نہیں روکنی نا. آپ اس گلی سے باہر نکل آتے ہیں اور اس شخص کو پھر اس چیز سے ڈیل کرنے دیتے ہیں. آپ اپنے لیے کوئی راستہ نکالتے ہیں, اپنی گروتھ نہیں روکتے. یہاں پہ ہم بات یہ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ بس بیٹھے ہی رہیں اس کے آگے, وہ جو بھینس کے آگے بین بجاتے رہیں, اس شخص نے سننا ہی نہیں اور آپ کے پورے سسٹم میں تباہی ہوتی چلی جا رہی ہے. ایسے نہیں کرنا ہوتا. آپ نے اپنی کنورسیشن کی, اس کے ساتھ آپ اسی لیول پہ کنورسیشن کرتے رہتے ہیں جب بھی وہ آپ کے سامنے آتا ہے, لیکن اپنی لائف کو گروتھ کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس سے الجھتے نہیں ہیں, اس سے الجھ کر اپنے آپ کو فرسٹریٹ نہیں کرتے. آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ مجھے مائنس دس انسان یا مائنس یہ جو بھی وہ بیچ میں لا رہا ہے, مجھے کوئی راستہ نکالنا ہے.
اور نکل آتے ہیں راستے. وہ ماں تو سارا دن جو ہے وہ اپنے دماغ کی سیٹنگ کرتی رہتی ہوگی, اب اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, او ہو یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا, میں تو بھول گئی تھی, تو اب یہ ہو گیا. یعنی کہ وہ میں کہتی ہوں کہ کتنا بڑا کام ہے تربیت کرنا, اور میں ابھی تک اس نتیجے میں پہنچی ہوں کہ ایک انسان کی تربیت کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. جب ہم کمیونیکیشن سکلز کی باتیں پڑھتے ہیں اور پھر ایک ماں جو ہے وہ بیچاری مختلف ایج گروپ کے بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے, میں کہ سسرال بھی ہے, شوہر کی اپنی ڈیمانڈز ہیں, اس کے لیے کتنا فرسٹریٹنگ ہے. وہاں پہ ایک چیز آپ کو سکون دیتی ہے کہ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ سے آتی ہے. یعنی ہماری ہیومن لمیٹیشنز ہوں گی, ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اور ہم اوور ویلم ہو رہے ہیں, ہم سے نہیں مینج ہو رہا, ہم پہ یہ پریشر آ رہا ہے کہ ساری دنیا میں دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے, تو ہم بس وہیں تک رہیں, اپنے آپ کو انسان ہی رکھیں اور بچوں کے اوپر ایسے پریشرز نہ ٹرانسفر کریں کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگی بھی عذاب, ہماری زندگی بھی عذاب ہو جائے. ہم سوچیں یہ اللہ کی توفیق سے ہونا ہے, دعاؤں پہ زیادہ توجہ دینی شروع کرتے ہیں. بچے بڑے ہوتے رہتے ہیں تو ان کی نیڈس اور ان کے ایموشنز اور باقی ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں, تو ہمیں اپنا اسٹائل چینج کرنا ہوتا ہے سب. تو جیسے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا اچھا بچہ 8-10 سال کا ہے, آپ کا ریلیشن شپ بڑا اچھا ہوتا جا رہا ہے, آپ ٹائم اچھی طرح سے کانورسیشن کر رہے ہیں, وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, پھر آپ اسی طرح کانورسیشن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, جو بھی اس کی کیونکہ ایٹیٹیوڈس چینج ہو رہے ہیں, وہ آپ کا ریلیشن شپ رہتا ہے یا آپ کو دوبارہ نئے سرے سے ریلیشن شپ بنانا ہے اس سے؟ جو آپ کی بیس بنی ہوتی ہے وہ تو ریلیشن شپ رہتا ہے, لیکن درمیان میں کہیں نہ کہیں کوئی جسے کہتے ہیں کریکس آ جاتے ہیں, اب آپ کو ان کو سیل کرنا ہوتا ہے. پیرنٹس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ یا تو اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں یا وہ بالکل لبرٹی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہوتی ہے کہ کئی جگہوں پہ بچہ آپ کی بات نہیں سنتا, بچہ کہتا ہے میں نے یہ نہیں کرنا, اب آپ کیا کر لیں گے, کتنا کہہ لیں گے نا, چاہے آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ فرض کام ہے. ماں باپ آتے ہیں نا کہ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, کیسے پڑھوا لیں گے بتائیں, کتنا ماریں گے یا کتنی سختی کر لیں گے, یا حجاب کے لیے کتنا کہہ لیں گے اس کو نا, ایک حد تک ایک لمٹ تک ہی آپ کہہ سکتے ہیں نا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر صرف انسیٹ پریشر یہ رہنا چاہیے کہ میرے ماں باپ نے نا, ٹھیک ہے میں یہ کام نہیں کرا لیکن اس کو ایکسیپٹنس نہیں دی ہے. جب بچہ اسپیشلی جوان ہو جاتا ہے نا تو آپ ریلیشن شپ پہ زیادہ ورک کریں اور دعائیں زیادہ کریں, تاکہ یہ کہ جو باقی اس کی چیزیں ٹھیک ہے نا وہیں سے دوبارہ اس کو بلڈ کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنا ریلیشن شپ ڈسٹروائے کر لیتے ہیں, اس سے بات چیت کرنی بند کر دیتے ہیں, اس سے ناراضگیاں شو کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں اس سے اس کا پھر کھانا پینا بھی متاثر ہوتا ہے, اس سے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ بھی متاثر ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے کیسے ماں باپ دیے. یہ تھوڑی وہ کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں بڑے اچھے گھر میں ہوں, ناشکری بھی آ جاتی ہے اس میں, تو اتنا انڈر پریشر آ جاتا ہے بچہ. دوسرا انسان تبھی چینج ہوگا جب وہ ہونا چاہتا ہے, لیکن ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے وہ ایمپتھی اور اس کے ساتھ کمپیشن کے ساتھ ایک ریکویسٹ کو ہی آگے لے کر جانا ہوتا ہے. اچھا, یہ چیز ڈیفیکلٹ تب ہو جاتی ہے جب ہم ایسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں ہم ہائی آرکی میں ذرا اوپر ہوتے ہیں. مثلاً ٹیچر, پیرنٹ, آپ مینیجر ہیں, آپ لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں, آپ کے پاس کوئی ایک ڈیڈ لائن ہے کہ یہ بیہیویئر جو ہے یہ کروانا ہی کروانا ہے. اب وہاں پہ آپ کتنی دیر ریکویسٹ کرتے رہیں گے. صبح اٹھنا, وہ جنک بہت زیادہ کھاتا ہے, وہ اسکرین بہت زیادہ یوز کر رہا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے کتنی سچویشنز آ رہی ہوتی ہیں جس میں مسئلے ہوتے ہیں. آپ ایک ٹیم میں کام کر رہے ہیں اور آپ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, آپ کوآرڈینیٹر یا مینیجر کی پوزیشن پہ ہیں. اب آپ کو اپنی کسی ٹیچر کو بتانا ہے, اپنی کسی وہ جو آپ کے انڈر کام کر رہی ہے ٹیم اس کو گائیڈ کرنا ہے. وہاں پر آپ کیسے وہ ریکویسٹ کریں. کئی جگہوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو این آپشن, اور آپ جو ہوتا ہے آپ ایک دم ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کمرے کی صفائی نہیں ہوئی, صفائی کرو, یہ گلاس اٹھاؤ, یہ یہاں رکھو. اب یہ ساری ڈیمانڈز ہیں, یہ ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی ٹیم انوائرمنٹ میں بھی یا کلاس روم میں بھی یا گھر میں بھی جیسے بچے ہوں تو زیادہ 3-4 بچے بھی ہوں تو کہتے ہیں کچھ بچے تو کر رہے ہیں آپ کے ایک دفعہ ریکویسٹ پہ, دوسرے نہیں کر رہے ہیں, تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتے کہ آپ ان سے تو نہیں کروا رہے ہیں, آپ ہم سے بالکل بالکل. ٹیم میں بھی آپ اس جو بلاک ہے ان کو نہیں کہہ رہے ہیں یا ان ٹیچرز کو نہیں کہہ رہے ہیں یا ان کو کہہ رہے ہیں, تو وہ آپ کو دوسرا سرا دکھانا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ دوسرا انسان جس کو ہم پھر لیڈ کر کے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو ایز اے ڈیمانڈ لیتا ہے. جب ایز اے ڈیمانڈ لیتا ہے تو وہ ریزسٹ کرتا ہے. جب وہ ریزسٹ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, یہ سست ہے, یہ کاہل ہے, یہ کرنا نہیں چاہتا, یہ پتہ نہیں کیسی اس کی تربیت ہے, اس کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آتی. لیکن یہ کہ ہمیں وہ ریکویسٹ نہیں کرنی آ رہی. جب
پوزیشن آف اتھارٹی سے کوئی بات آتی ہے تو کئی دفعہ دوسرا انسان اس کو ڈیمانڈ ہی لے لیتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہے جو میری طرف آ رہی ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں بات کرتے ہوئے بڑا کیلکولیٹڈ طریقے سے, بڑا جیسے پلیز کہہ کے, اور اپنے وہی بات ہے فیلنگز اور ایکشنز اور ان ساری باتوں کو بیچ میں لا کر پازیٹیو طریقے سے اس بات کو کنوے کرنا چاہیے. ڈاکٹر کنول, جو ہیلپر ہیں وہ سارے دن ہم ان کے ساتھ پلیز پلیز تو نہیں کر سکتے. یوزلی ہمارے ہیلپرز جو ہوتے ہیں نا وہ یوز ٹو ہوتے ہیں کہ ہم جب انہیں بتاتے ہیں تو وہ یہ کام کرتے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہاں رکھ دو تو آپ کو چیلنج کم آتا ہے, کیونکہ سمجھیں کہ وہ اسٹریٹ اوے اس چیز کو لے رہے ہیں کہ یہ میرا کام ہے, مجھے کرنا تھا, مجھے باجی نے صاحب نے بتا دیا. لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ ٹو ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں نا بیانڈ دیئر کیپیسٹی, تو تب اس پہ وہ ناراض ہوتے ہیں, تب ان کا بیہیویئر خراب ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کو نظر بھی آ جاتا ہے. تو وہاں پہ آپ پھر کیئرفل ہو جائیں. جب بھی ہم نے ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیمانڈ نہ ہو تو پھر ہمیں اب اسکینر اپنے دماغ میں لگانا ہوتا ہے کہ اندر ہمارے کیا گھوم رہا ہے. جیسے اگر ہمارے اندر اس قسم کے جملے آ رہے ہیں, اس کو تو یہ کام کرنا چاہیے, میں یہ ڈیزرو کرتی ہوں کہ میرے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے, یہ جسٹس نہیں ہے, اس نے صحیح کام نہیں کیا ہے. اگر ہم اس قسم کی باتیں سوچ رہے ہوں گے تو پھر کیا پاسبلٹی ہے. جب ہم فرسٹریٹڈ ہوں گے اپنے اینڈ پہ تو پھر ہمارے اندر نیگیٹو تھاٹ زیادہ ہوں گے. نیگیٹو تھاٹ ہوگی تو ہم اگر کہنا بھی ریکویسٹ کی شکل میں چاہ رہے ہیں وہ ایز اے ڈیمانڈ جائے گی. جب ہم اپنی نیڈز کو, ڈیمانڈز کو ہم اس طرح سے کرتے ہیں, اس طرح کی سوچوں کے ساتھ ملا لیتے ہیں, تو پھر ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں, تو پھر ہماری ریکویسٹ نہیں جا رہی ہوتی. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ بہت اچھے انداز میں اس بات کو لے کر جانا ہوتا ہے. بس آپ اچھا گمان رکھیں, آپ کہیں کہ اس نے جان کر یہ نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے نا کہ اس بچے کو بھی پتہ ہے کہ جب میں جان کے یہ کام کر رہا ہوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. مثلا جو بچہ جان کے نماز نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے, جان کے ہوم ورک نہیں کرتا, جان کے اسکرین ٹائم لمبا کرتا ہے, اس کو کیا پتا ہے کہ والدین کیا کریں گے, پیار کریں گے. اس کو پتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک اس کی انسلٹ کریں گے, اس کے ساتھ اس کا بیہیویئر درست نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ ہماری ہینڈلنگ ٹھیک نہیں ہے تو وہ جو کام کر رہا ہے یا جن ایریاز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے ہم اس طرح سے نہیں کر رہے, اس لیے وہ مسئلے بڑھ رہے ہیں. The end point of discussion is کہ ہمیں کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے بیہیویئر کو چیک کرتے ہوئے, آپ نے ڈور میٹ نہیں بننا, لیکن آپ اگر کسی کو ریکویسٹ کر کے کہتے ہیں تو وہ انسان آپ کی بات سننے کے لیے زیادہ تیار ہو جاتا ہے اور آپ کی بات کو زیادہ کمپلائی کرتا ہے. اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے. زیادہ تر کیسز میں جو لوگ ہمیں لگتا ہے ہماری بات سن رہے ہیں, وہ کیوں سن رہے ہیں, اس لیے کہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں انہیں. لیکن جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ایک کوئی ایسا رشتہ ہے جس میں دوسرا انسان میری بات بالکل نہیں سن رہا, بالکل وہ بات نہیں کر رہا, تو سب سے پہلی چیز یہ چیک لسٹ میں سے یہ چیک کر لیں کہ کیا میں یہ تو نہیں کر رہی کہ بہت ڈیمانڈنگ ہوں, یا وہ مجھے بات کروانی تو ہے, کرنی تو ہے, لیکن میرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں, اٹس ناٹ اباؤٹ ریزلٹ, اٹس اباؤٹ دا ریلیشن شپ. آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہوتا ہے, دوسرا انسان انکار بھی کر دیتا ہے. جب ریلیشن شپ اچھا ہوتا ہے تو آگے جا کر آپ نے بہت سے آپ کو مواقع ملتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, تو آپ کر لیں. کیونکہ ہم نے اپنے دماغ میں یہ سوچا ہوا ہے کہ اگر میں بائی دا بک, بائی دا پرنسپل اچھی کنورسیشن کروں تو دوسرے انسان کو ہر حال میں ماننا چاہیے. یہ نہیں بات ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر دوسرا انسان انکار کرتا ہے تو نہ وہ برا محسوس کرے نہ میں برا محسوس کروں.